احتجاج تو جمہوری حق ہے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے، لیکن احتجاج سے کیس تو نہیں لگیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دباؤ، سیاسی دباؤ جو ہے وہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ تو کریٹ نہیں کیا جا سکا۔ اب سیاسی حالات، ملک کے حالات بھی تھوڑے بدل گئے ہیں۔ جنگ کے پہلے حالات کچھ اور تھے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد کے حالات بالکل اور ہیں۔ تحریک چلانے کا اندیا پی ٹی آئی دیتی ہے۔ 26 نومبر کو ایک بہت اچھی گیدرنگ ہو بھی گئی تھی، لیکن اتنے بڑی شہداء کی تعداد کے باوجود جو ہے پارٹی جو اس پہ کیپٹلائز نہیں کر سکی۔ تو معاملات جو ہیں وہ سیاسی ہیں، وہ سیاسی انداز سے حل ہوں گے۔ یہ اچھی اصطلاح ہے جو آپ نے ایک پری وار اور پوسٹ وار سیناریو پیش کر دیا کہ پوسٹ وار اب پولیٹیکل سچویشن بھی خاصی ڈیولپڈ ہے۔ اب چیزیں بہت بدلی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہوئی ہیں۔ اب جو سچویشن ہے فیصل چودھری صاحب، اس میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ آواز بھی ہم نے سنی، بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر معاملے پر بانی پی ٹی آئی آن بورڈ ہے، تو کیا انگیجمنٹ کا کوئی راستہ، کوئی ڈائلاگ کا آپشن، کوئی اب اس کو ڈیل یا ڈھیل تو نہیں لیکن کسی طریقے سے کوئی اکراس دا ٹیبل آ کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، بیٹھنا تو پڑے گا، آخر میں سیاسی جماعتوں کے پاس اختیار جو ہے وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں یا یہ پیغام آ رہا ہے، ان کی وہ پرانی پوزیشن ہے، وہ دوبارہ انہوں نے ریٹریٹ کی ہے، دوبارہ اس کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جماعتوں کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اس پہ بڑا سوال جو پولیٹیکل کمنٹیٹر ہم کرتے ہیں، یا میرے ذہن میں بھی اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مجبوری ہے اس وقت، یا کوئی کمپلشن ہے کہ وہ آپ سے بات کرے؟ تو بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا، وہ کمفرٹیبل ہیں اور حکومت کے اوپر بھی دباؤ کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر گفتگو تو سیاسی جماعتوں سے ہی کرنی پڑے گی۔ آج کر لیں، تحریک چلانی ہے چلا کے دیکھ لیں، اس کے بعد کرنی ہے تو پھر کر لیجئے گا۔ اس ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب جو موجودہ ٹیم ہے، اس میں گوہر ایک سنجیدہ آدمی ہے، وہ تحمل مزاج آدمی ہے، لیکن باقی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ہوتے ہوئے اور ان کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کی رہائی کا امکانات بہت کم ہیں، اور وہ روز بروز کم ہو رہے ہیں۔ 40 دنوں کی ڈائریکشن ATC جو ووٹیں ہیں ان کو آ چکی ہے 9 مئی کے کیسز میں، اس میں بھی جلد سزائیں ہو جائیں گی۔ مشکلات میں مزید اضافہ آپ دیکھیں گے، اور کل جو احتجاج ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ صورتحال، پچھلی بار تو احتجاج کا چانس دے دیا گیا تھا، اب کل ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے۔ اور خان صاحب کی ضمانت اگر عید سے پہلے لگ بھی جاتی ہے تو نوٹس ہوگا، اس کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی، وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ تو ابھی ممکن نہیں ہے۔ سر دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ الارمنگ ایٹ دا سیم ٹائم آن پی ٹی آئی سائڈ۔ دیکھیے باٹم لائن تو یہی ہے جو آپ کی گفتگو سے بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کرنا پڑے گا، اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ظاہر ہے کچھ خرابیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو چینج کرنا پڑے گا۔ تو فرام ویئر ٹو سٹارٹ، یعنی یہ مرکزی سطح پہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو فوری طور پہ کرنی پڑیں گی، فرنٹ رنرز کو تبدیل کرنا پڑے گا، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو آگے لانا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے فیسز چینج کرنے سے اسٹریٹجی تبدیل ہو جائے گی؟ کیونکہ خان صاحب کی ظاہر ڈائریکشنز پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ معاملات چھوٹے سے چھوٹا بھی ڈیسیژن ان کی ڈائریکشن پہ لیا جاتا ہے، تو ابھی فیسز چینج کرنے سے کوئی تبدیلی آ سکتی؟ سیاسی لوگ لائیں اور پھر ان کو امپاور کریں۔ یہ ہر معاملے کے اوپر عمران خان صاحب جس کو بھی لانا چاہتے ہیں ان کو وہ آگے لے کے آئیں اور ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں، اور ان کو آپ امپاور کریں کہ وہ جو فیصلہ لیں پھر اس کے اوپر جو ہے سارے معاملات کو طے کیا جائے۔ یہ اگر جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات نہیں چلیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، جو ان کے تک انفارمیشن جو لوگ پہچانتے ہیں وہ اپنے تھوڑے فائدے کے لیے جو ہے پائک پا گوشت کے لیے وہ پی ٹی آئی کی گائے حلال کرنے کے چکروں میں ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی جو پے در پہ ناکامیاں ہیں ان کے پیچھے اگر آپ بغور جائزہ لیں تو اس میں جو غیر سیاسی لائمل ہے اور جذباتی لائمل جو ہے وہ اس کا شخصانہ ہے۔ سیاست میں جذبات نہیں چلتے ہیں، سیاست جو ہے وہ فہم و فراست کا کام ہے، جو کہ موجودہ جو ان الیکٹڈ لیڈرشپ امپوز کی گئی ہے اس میں نہیں ہے۔
اور جتنی جلدی عمران خان صاحب بھی یہ ریئلائز کر لیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی اور کارکنان کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت تک قربانی جو ہے وہ عمران خان نے دی ہے، ان کے خاندان نے دی ہے یا کارکنان نے دی ہے. یہ جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے یہ تو کبھی کسی احتجاج پہ نہ آئی ہے. اگر کل اپوزیشن لیڈر اور جنرل سیکرٹری آیا احتجاج میں تو پھر دیکھیں گے، کیونکہ پچھلے احتجاج میں تو غائب تھے یہ کرنے. فیصل چوہدری صاحب دیکھیں نا، دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. اب ظاہر ہے جہاں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں وہیں پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک پوزیشن آف ویکنس ہوتی ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو منیمم اچیویبلز ہیں یا منیمم اچیویبل ایجنڈا ہے فار پی ٹی آئی وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، ہائی ہوپس تھی اس وقت. آپ نے کہا حکومت انلیجیٹمیٹ ہے، انتخابات دوبارہ کرائے جائیں، خان صاحب کی رہائی سے متعلق، قیدیوں کی رہائی سے متعلق بہت باتیں ہوئیں. اب جو اچیویبل ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اب اس وقت تو اس پوزیشن میں نہیں لگتا کہ کوئی کہیں سٹیٹس کو چینج ہونے جا رہا ہے، کہیں انتخابات کرانے کی ڈیمانڈ کوئی مان لے گا، کہیں کوئی اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا پی ٹی آئی کو ڈیمانڈ رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو پولیٹیکل الائنس بنائیں نا جی. سب سے زیادہ تو آپ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو الائنس آپ کی ناکامی ہوئی ہے، بیر منیمم کنسنسس کریں، جو نیشنل ایجنڈا ہے اس کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں اور پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. ان لوگوں کو جو جن کو ان کی شکایات ہیں وہ دور کریں، ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں، اس کے ساتھ مل کے سیاسی گفتگو کا آغاز کریں. کیونکہ حکومت میں کچھ ایسی لوگ ہیں جو کہ جو ہیں وہ مذاکرات کے حق میں ہیں. تو ایونیو اور اوپننگ تو یہیں سے ملے گی سیاسی جماعتوں سے. وہ اگر آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ بات کریں تو وہ نہیں کریں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسی کمپلشن ہے یا مجبوری ہے کہ آپ سے بات کریں. تو اس لیے یہ سچویشن کو جتنی جلدی گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھا جا اور کنوے عمران خان صاحب کو کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. ورنہ یہ غلط فیصلے جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. اگر آپ جا کے ایک جیل میں مقید شخص کو یہ کہیں گے کہ باہر 4 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا یا باہر اس وقت ہزاروں لوگ ہیں، تو وہ تو پھر اس کے مطابق فیصلہ لیں گے نا. تو اصل سچویشن جو ہے ان تک کنوے کی جائے تو بہتر ہے. اپنی نالائکیوں کو چھپایا نہ جائے اور جس سے نقصان جو ہے عمران خان صاحب کی ذات کو. فیصل صاحب اگر ٹھیک سچویشن بتا دی جائے کہ اس وقت گراؤنڈ پہ پلس کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اپنی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں، وہ بھی فلیکسیبل ہو سکتا ہے؟ 100% وہ لاجک کے آدمی ہیں، پرسویڈ ہوتے ہیں اور ان کی ذات جو ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے، بہت طاقتور ہے، وہ بہت مرکزی شخصیت ہے. لیکن پی ٹی آئی میں ان کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کہ ان جیسا ایک اورا رکھتی ہو یا اپنا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اثر رکھتی ہو. تو عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں تو لوگ بھی نہیں نکلیں گے. اور کارکنان جو ہیں 26 عمر کی شہادتوں کے بعد تو مجھے یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ شاید وہ لبیک اس طرح سے نہ کہیں، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ حسب معمول غائب رہے گی. تو کارکنان کی قربانی بار بار دینا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا کارکنان کو ایز اے فارڈر استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے بھی کہ نہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے پی ٹی آئی کو کل ہی پتہ لگ جائے گا، کل احتجاج میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹلی دیکھیے یہ خان صاحب کو کنوے کرنے کی بات ہے، آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی سے، آپ نے خان صاحب کو کنوے کیا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کون کرے گا یہ؟ خان صاحب کو کون بتائے گا اور کون کنونس کرے گا بانی پی ٹی آئی کو؟ میں نے تو 100% وہ جو آپ سے باتیں کی میں یہی باتیں اندر کرتا ہوں، جو اندر کرتا ہوں باہر آ کے کرتا ہوں. میں نے تو کبھی چینج ہی نہیں کیا. اسی وجہ میں تو ان کے منہ پہ کہتا ہوں کہ یہ بڑے نالائق لوگ ہیں اور ان سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں کبھی کبھار کہ یار تم کیوں اتنے بلنٹ ہو کے ان سے بات کرتے ہو، میرے پاس بندے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس بہت بندے ہیں، آپ کے پاس بہت ورکرز ہیں، آپ ان پہ رکھیں. یہ جو عجیب صورتحال ہے، تمام وکیل پارلیمنٹ میں ساحل جیل میں ہے، تو اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. اور گوہر جیسے شخص کو آگے لانا چاہیے، اس کے ساتھ ٹیم بنانی چاہیے، نئے پرانے لوگوں میں سے لوگ لائیں جو کہ آپ کے معاملات حل کریں. تو میں تو خان صاحب کو یہ بتاتا رہوں گا، آگے بھی ملاقات کبھی ہوئی تو دوبارہ بتا دیں گے. فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، ہم تو صرف سچویشن کنوے کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو خان صاحب کو جو پکچر پیش کی جاتی ہے وہ تو یہ پیش کی جاتی ہے نا کہ لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ باہر ہیں. وہ ووٹ ڈالنے کے لیے شاید کروڑوں لوگ بھی تیار، لیکن باہر نکل کے احتجاج کرنے کے لیے شاید اتنی تعداد میں لوگ نہ آئیں. بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک کی رہنما فیصل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت جو آن گراؤنڈ پلس ہے اب ظاہر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے.